فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص جلد اول۔ مقتل حسین ہے، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 202، اور سفیر حسین کی بابت بیان جاری تھا۔ نمبر 2 ہیں جناب ہانی بن عروہ۔ آپ کا پورا نام ہانی بن عروہ بن نمران بن عمرو بن قاس بن عبد یعوف بن مخدش بن حسر بن غنم بن مالک بن عوف بن منبع بن غطیف بن مراد بن مزہج ابو یحییٰ المزہجی المرادی الغطیفی تھا۔ آپ رسول اللہ کے صحابی اور امام علی علیہ السلام کے مخلص شیعہ اور صحابی تھے۔ آپ کا تعلق بنی مراد کے مشہور خاندان مزہج کے قبیلے بنی مراد سے تھا۔ آپ اہل کوفہ کی نگاہ میں جانی پہچانی اور مشہور شخصیت تھے۔ آپ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی شریک تھے۔ آپ یزید ملعون کی بیعت کرنے کے خلاف تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے کوفے داخل ہونے کے وقت جناب ہانی کا گھر سیاسی اور نظامی شخصیات کے امور کا مرکز تھا۔ جناب مسلم بن عقیل کے قیام میں آپ کا اہم کردار تھا۔ صفحہ نمبر 202، عنوان ہے جناب ہانی قیام میں امیر مسلم سے پہلے۔ جناب مسلم بن عقیل کے کوفے میں داخل ہونے سے پہلے جناب ہانی کا واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہونے کے حوالے سے کوئی خاص اطلاع موجود نہیں۔ آپ جنگ جمل اور صفین میں بھی شریک تھے۔ جب امام علیہ السلام نے اشعث بن قیس کو 2 قبیلوں ربیہ اور کندہ کی حکومت سے کنارہ کش کیا تو جناب ہانی نے امام علیہ السلام کو رائے دی کہ اشعث کی جگہ کسی اور کو ان 2 قبیلوں کی حکومت کے لیے منتخب کیا جائے۔ جنگ جمل میں آپ نے یہ اشعار پڑھے: وہ جنگ جسے اونٹ سوار شعلہ وار کر رہے تھے اور گمراہوں کے ہاتھ میں اس کی کمان تھی، اب یہ علی ہیں کہ جن کے گرد جنگجو فاتحین جمع ہو چکے ہیں۔ جناب ہانی بن عروہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جب کثیر بن شہاب مزہجی خراسان کے والی پر مشکل پڑی اور وہ بھاگ کر کوفہ آ گیا تو جناب ہانی نے اسے پناہ دی، اور اس وجہ سے معاویہ نے آپ پر اعتراض کیا۔ جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید ملعون کے لیے کوفے کے لوگوں سے بیعت لی تو جناب ہانی نے مخالفت کی اور معاویہ کے اس کام پر تعجب کیا اور یزید کی بری خصوصیات کو بتایا۔ جناب حجر بن عدی نے جب زیاد بن ابیہ ملعون کے خلاف قیام کیا تو اس کا ایک رکن جناب ہانی تھے۔ صفحہ نمبر 203، عنوان ہے جناب ہانی قیام امیر مسلم میں۔ جناب مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کی دھمکی اور اس کے کوفے میں آمد کی خبر ملی تو جناب مسلم جناب مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے گھر سے نکل کر جناب ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے۔ جناب ہانی کے گھر کا اس لیے انتخاب کیا کیونکہ یہ جناب مختار کے گھر سے زیادہ محفوظ تھا۔ ابن زیاد کے کوفے میں داخل ہوتے وقت جناب ہانی کا گھر سیاسی اور نظامی شخصیات کا مرکز تھا اور آپ کے گھر میں اہل تشیع کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ جناب شریک بن الاعوار جو کہ امام علی علیہ السلام کے خاص دوست اور بصرہ کے شیعہ تھے اور ابن زیاد ملعون کے ہمراہ کوفے میں آئے اور بیمار ہو گئے۔ جناب ہانی کیونکہ آپ کے دوست تھے اس لیے ان کے گھر میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے جناب ہانی کو جناب مسلم کی
مدد کرنے کو کہا اور جناب ہانی کے گھر پر ہی ابن زیاد ملعون کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ صفحہ نمبر 203 جناب مسلم کا خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، سفیر اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوفے کے 8,000 لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ اب میرا خط ملتے ہی آپ فوراً تشریف لائیے، کیونکہ یہاں کے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ خاندان معاویہ سے ان کا کوئی قلبی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ روایت نفس المحموم مثیر الاحزان صفحہ نمبر 32 تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 375 پر ہے۔ اسی سے ملتے جلتے متن کا ذکر باقی سیرت نگاروں نے بھی کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جناب مسلم نے یہ خط اپنی شہادت سے 27 قبل لکھا تھا۔ آپ نے یہ خط جناب عابس بن شبیب شاکری کے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ صفحہ نمبر 203 عنوان ہے معقل شامی کی جاسوسی۔ ابن زیاد نے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام مقل تھا۔ طبری نے عیسیٰ بن قیس کنانی سے روایت کی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کوفے میں ابن زیاد ملعون سے ایک شب قبل پہنچے تھے۔ اس کی خبر ابن زیاد کو کوفے پہنچنے سے پہلے ہی دے دی گئی تھی، تو اس نے بنی تمیم کے غلام کو بلایا اور اسے مال دے کر یہ کہا کہ اس کام کو انجام دو اور مال کے ذریعے ہانی و مسلم کو تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن زیاد نے معقل ملعون سے کہا یہ 3,000 درہم لو اور مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دو اور ان کے یار و مددگار اور ساتھیوں کی بھی تلاش شروع کر دو۔ پھر یہ درہم ان لوگوں کے ہاتھ میں دے کر یہ کہو کہ ان پیسوں سے اپنے دشمنوں سے جنگ کے لیے سامان مہیا کرو اور اس طرح یہ کام کرو کہ گویا تم انہی کے ایک فرد ہو، کیونکہ اتنی خطیر رقم جب تم ان لوگوں کو دو گے تو وہ لوگ تم پر اطمینان حاصل کر لیں گے اور تم پر اعتماد کرنے لگیں گے اور اپنی خبریں تم سے نہیں چھپائیں گے، اور صبح اور شام آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھو۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 300، الکامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 537، مقاتل طالبین صفحہ نمبر 100، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 پر ہے۔ صفحہ نمبر 204 معقل جاسوس کی جناب مسلم بن اوسجہ سے ملاقات۔ معقل مسجد اعظم میں آیا تو جناب مسلم بن اوسجہ اسدی کو پایا جو وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ لوگوں سے وہاں کے بارے میں سن چکا تھا کہ مسلم بن اوسجہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ یہ وہیں آ کر بیٹھ گیا اور نماز تمام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب جناب مسلم بن اوسجہ نماز تمام کر چکے تو کہنے لگا، اے بندے خدا، میں شام کا رہنے والا قبیلہ ذوالکلاہ سے وابستہ ہوں۔ خداوند عالم نے مجھ پر احسان کیا کہ میرے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان سے محبت کرنے والوں کی محبت اجاگر کر دی ہے۔ یہ 3,000 درہم کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس شخص سے ملاقات کروں جس کے بارے میں مجھ کو خبر ملی ہے کہ وہ کوفے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کی طرف سے بیعت لینے آیا ہے۔ میں ان سے ملاقات کا مشتاق تھا، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا جو میری ان تک رہنمائی کرتا، اور نہ کوئی ان کی منزل گاہ سے آگاہ ہے۔ ابھی میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ مسلمانوں میں سے کسی کو یہ کہتے سنا کہ اس مرد کو ان کی جائے قیام کا علم ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا تاکہ آپ یہ مال لے لیں اور مجھے اپنے آقا کے پاس لے چلیں تاکہ میں ان کے ہاتھوں پر بیعت کر سکوں۔ اگر آپ چاہیں تو ملنے سے پہلے ہی مجھ سے ان کی بیعت لے لیں۔ اس پر جناب مسلم بن اوسجہ نے اس سے کہا، میں اس پر خدا کی حمد کرتا ہوں، تمہیں ان سے ملوا دوں گا۔ مجھے اس کی خوشی ہے کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، اور تمہارے وسیلے سے خدا اپنے نبی کی اہل بیت علیہ السلام کی مدد کرے گا۔ لیکن مجھے اس کی سخت فکر ہے کہ اپنے مقصد تک پہنچنے سے قبل تم نے مجھے پہچان لیا۔ یہ فکر اس لیے ہے کہ یہ ابن زیاد ملعون سرکش ہے۔ یہ کہہ کر جناب مسلم بن اوسجہ نے چلنے سے پہلے ہی اس سے بیعت لے لی اور بڑے ہی سخت اور سنگین عہد و پیمان کرائے کہ ہمیشہ خاندان رسالت علیہ السلام کا خیر خواہ اور ان کے رازوں کو چھپانے والا رہے گا۔ معقل ملعون نے جناب مسلم بن اوسجہ کی رضائیت کے لیے سب کچھ قبول کر لیا۔ اس کے بعد جناب مسلم بن اوسجہ اسے اپنے گھر لے گئے اور کہا چند روز یہیں رکو تاکہ میں
وقت لے کر تمہیں ان کا دیدار کرا سکوں۔ پھر جناب مسلم بن اوسجہ نے اجازت لے کر جناب مسلم سے اس کی ملاقات کرا دی۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360، الکامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 537، علام البرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439، بہار الانوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 342، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336، مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 153 پر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب معقل ملعون جب مسلم بن اوسجہ کے پاس خود آیا تو جناب مسلم بن اوسجہ نے حیران ہو کر معقل ملعون سے پوچھا، ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا تیرے پاس میرے بارے میں کوئی ایسی معلومات ہیں جن کی بنا پر تم نے میرا انتخاب کیا اور میرے پاس چلایا؟ معقل نے کہا، واللہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ آپ کی عبادات نے آپ کی نشاندہی کی ہے کہ آپ کا تعلق خاص لوگوں سے ہے۔ آپ کی صفات اعلان کر رہی ہیں کہ آپ محب اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اور یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 235 پر۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ دشمن علی علیہ السلام بھی جانتا ہے کہ محبان اہل بیت علیہم السلام عبادت زیادہ کرتے ہیں، کثرت سے نماز ادا کرتے ہیں اور متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 205، عنوان ہے ابن زیاد ملعون کے قتل کا منصوبہ۔ انہی ایام میں جناب ہانی بن عروہ مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون جناب ہانی کی عیادت کے لیے آتا ہے۔ ابن زیاد کے آنے سے پہلے عمارہ بن عبید سلولی نے جناب ہانی سے کہا، ہمارے اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اس جلاد کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اللہ نے آج ہمیں مہلت دے دی ہے، لہٰذا جیسے ہی وہ آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن جناب ہانی نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں قتل کیا جائے۔ لہٰذا ابن زیاد ملعون آیا، عیادت کی اور چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ شریک بن عوار حارثی بیمار ہو گئے۔ چونکہ وہ تمام حکمرانوں سے نزدیک تھا، ابن زیاد ملعون کا بھی مقرب تھا، اور دوسری طرف اس کے دل میں تشیع اور محبت اہل بیت علیہ السلام کی گرمی شعلہ ور تھی۔ لہٰذا جب عبید اللہ ابن زیاد نے اس کے پاس آدمی بھیج کر کہا کہ آج شام میں تمہارے دیدار کو آؤں گا، تو شریک نے جناب مسلم کو بلا کر کہا، وہ فاجر آج رات میری عیادت کو آئے گا۔ جب وہ آ کر بیٹھے تو آپ پردے کے پیچھے سے آ کر اسے قتل کر دیجئے، پھر محل میں جا کر بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو آپ اور اس کے درمیان حائل ہو سکے۔ اب اگر میں اپنے اس مرض سے صحت یاب ہو گیا تو میں بصرہ چلا جاؤں گا اور حکومت آپ کی ہوگی۔ 2 ذی الحجہ کی رات آئی تو ابن زیاد شریک کی عیادت کے لیے آیا اور جناب مسلم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ شریک نے جناب مسلم سے کہا، دیکھو جب وہ بیٹھ جائے تو فرصت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اسی اثنا میں جناب ہانی بن عروہ کھڑے ہوئے اور کہا، مجھے پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں قتل ہو۔ ابن زیاد ملعون آیا اور داخل خانہ ہو کر شریک کی احوال پرسی کی۔ اس احوال پرسی نے طول اختیار کیا، لیکن شریک نے دیکھا کہ جناب مسلم نہیں نکل رہے ہیں، لہٰذا فرصت کے فوت ہونے کے خوف سے ایک شعر پڑھا، کس انتظار میں ہو کہ سلمیٰ کو سلام و تہنیت پیش کرو، مجھے سیراب کرو چاہے اس میں میری جان چلی جائے۔ یہ شعر اس نے 2-3 بار پڑھا تو ابن زیاد ملعون نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ مرض کی شدت سے تم ہیزان بک رہے ہو۔ جناب ہانی نے کہا، ہاں اللہ آپ کو صحیح و سالم رکھے، صبح سے لے کر اب تک ان کی حالت ایسی ہی ہے۔ اس پر ابن زیاد ملعون اٹھ کر چلا گیا۔ جناب مسلم باہر نکلے تو شریک نے کہا، اس کے قتل سے کس چیز نے روک دیا؟ جناب مسلم نے جواب دیا، خالصتاً 2 چیزوں نے روک دیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ جناب ہانی کو ناپسند تھا کہ وہ ان کے گھر میں قتل کیا جائے۔ دوسری چیز حدیث نبوی نے کہ جسے لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ خدا پر ایمان غفلت کی حالت میں قتل کرنے سے روک دیتا ہے، اور مومن دھوکے سے کبھی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ اس پر جناب ہانی نے کہا، خدا کی قسم اگر آپ قتل کرتے تو میں بھی اس فاسق و فاجر و دھوکہ باز کو قتل کرنے میں شریک رہتا، لیکن مجھے یہ ناپسند تھا کہ وہ میرے گھر میں قتل ہو۔
اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360، اخبار الطوال صفحہ نمبر 233، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 42، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 پر ہے۔ ایک اور روایت میں جناب مسلم نے فرمایا، جب میں نے اسے قتل کرنے کے لیے پردے سے باہر آنا چاہا تو ایک خاتون نے روک لیا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ ابن زیاد کو ہمارے گھر میں قتل نہ کریں۔ پھر وہ میرے سامنے رونے لگی، اس لیے میں نے تلوار ایک طرف پھینک دی اور آرام سے بیٹھ رہا۔ اور یہ روایت ہے مشیر الاحزان صفحہ نمبر 31، بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 343، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 91، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190۔ یہی روایت باقی کتب میں بھی درج ہے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد شریک بن آوار کی وفات ہو گئی۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد کو خبر ملی کہ اس کے قتل کا منصوبہ شریک بن آوار کے گھر میں بنایا گیا تھا تو وہ ملعون بولا، اب میں کسی عراقی پر نماز جنازہ ادا نہیں کروں گا، واللہ اگر زیاد کی قبر وہاں نہ ہوتی تو میں شریک بن آوار کی قبر کھدوا دیتا۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 363، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 537، اور بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 344، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 181 پر۔ صفحہ نمبر 207، معقل ملعون کی جناب مسلم سے ملاقات۔ معقل ملعون چند دن جناب مسلم بن اوسجہ کے گھر میں رہا تاکہ جناب مسلم بن عقیل کے پاس جا سکے۔ چند دنوں کے بعد یہ جناب مسلم بن اوسجہ کے توسط سے جناب مسلم بن عقیل کے پاس پہنچ گیا۔ جناب مسلم بن اوسجہ نے سارا واقعہ تفصیل سے سنا دیا تو جناب مسلم بن عقیل نے بیعت لے لی اور جناب ابو ثمامہ ساعدی کو حکم دیا کہ اس سے وہ پیسے لے لے جو وہ لے کر آیا ہے۔ جناب ابو ثمامہ چونکہ مسائل اقتصادی سے آگاہ تھے، لہٰذا جو اموال لوگ دیتے تھے اسے بھی جناب مسلم کی طرف سے آپ ہی لیتے تھے اور اس سے اسلحہ خریدا کرتے تھے۔ اس کے بعد معقل ملعون نے آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ یہاں آ کر ان کی خبروں کو سنتا، رازوں سے آشنا ہوتا، پھر وہاں سے نکل جاتا اور ابن زیاد کو ساری بات سنا دیتا۔ اور یہ روایت طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360، الکامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 537، مقاتل طالبین صفحہ نمبر 100، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45، اعلام الورا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439، بحار الانوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 342، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336، مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 153، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201۔ صفحہ نمبر 207، جناب ہانی کا دربار میں طلب کیا جانا۔ تاریخ طبری میں ابو مخنف نے معلّہ بن ابن کلیب سے روایت کی ہے کہ ابو الوادق نے کہا، جناب ہانی بن عروہ کوفے کے ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے۔ آپ کا شمار کوفے کے اشراف میں ہوتا تھا۔ ابن زیاد ملعون کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا۔ صبح و شام اس کے ہاں ان کی حاضری ہوتی تھی۔ جب جناب مسلم بن عقیل کوفے آئے تو جناب ہانی نے ابن زیاد کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ کا شمار کوفے کے اشراف میں ہوتا تھا۔ ہمیشہ حکمرانوں کی نگاہیں اشراف پر ہوتی ہیں۔ جناب ہانی نے سوچا اگر وہ روزانہ دارالامارہ حاضر نہیں ہوتے تو ابن زیاد اسے برا محسوس کرے گا، اس لیے آپ نے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ وہ مریض ہیں اور گھر سے باہر نہیں آ سکتے۔ اس طریقے سے وہ ابن زیاد ملعون کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے اس کے ہاں حاضری نہیں دے سکتے۔ ایک دن ابن زیاد ملعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کافی دن سے ہانی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا، وہ مریض ہیں، صاحب فراش ہیں، اس لیے وہ یہاں نہیں آ رہے۔ ابن زیاد نے کہا، مجھے ان کی بیماری کا علم نہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور ان کی عیادت کے لیے جاتا۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ مجھے المجالد بن سعید نے بتایا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اشعث بن قیس اور اسما بن خارجہ کو اپنے پاس بلایا۔ ایک اور روایت میں ابو مخنف کا بیان ہے کہ مجھے
حسن بن عقبہ المرادی نے بتایا کہ ابن زیاد ملعون نے محمد بن اشس اور اسما بن خارجہ کے ہمراہ عمرو بن حجاج الزبیدی کو بھیجا تھا۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ مجھے نمیر بن وائلہ نے اور اس نے ابو الوادق سے سنا۔ اس نے کہا عمرو بن الحجاج ملعون کی بہن رویا جناب ہانی بن عروہ کی زوجہ تھی۔ جناب یحییٰ بن ہانی اس خاتون کے بطن میں سے تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں سے کہا کیا بات ہے کہ جناب ہانی بن عروہ میرے پاس نہیں آ رہے ہیں؟ ان سب نے کہا ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، ہاں ہم نے ان کے بارے میں یہ سن رکھا ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ اب وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، وہ روزانہ اپنے حجرے پر آتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں، جاؤ ان سے ملو اور انہیں میرے پاس لے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی بدگمانی پیدا ہو۔ صفحہ نمبر 208۔ عنوان ہے جناب ہانی ابن زیاد کے دربار میں۔ 5 ذی الحجہ کے دن یہ تمام افراد جناب ہانی کے پاس گئے اور شام تک ان کے پاس بیٹھے رہے۔ اس وقت جناب ہانی بن عروہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے جناب ہانی سے پوچھا آپ امیر سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آتے؟ وہ تو آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، اور کہا ہے کہ اگر آپ مریض ہیں تو میں عیادت کے لیے آؤں گا۔ جناب ہانی نے جواب دیا بیماری میرے آنے میں مانع ہے۔ لوگوں نے کہا امیر تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ہر شام کو آپ اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں۔ حاکم سے ملاقات میں آپ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آپ کو بخوبی علم ہے کہ حاکم ایسی چیزوں کے متحمل نہیں ہوتے، لہٰذا ہم آپ کو قسم دیتے ہیں کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اس پر جناب ہانی نے دوسرا لباس منگوایا اور اسے پہنا، پھر خچر منگوا کر اس پر سوار ہو کر قصر کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی ان بعض چیزوں سے آگاہ ہو گئے تھے کہ جو ہونے والی تھی، لہٰذا حسان بن خارجہ سے کہا جان برادر، خدا کی قسم میں اس مرد سے خائف ہوں، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ اس پر حسان بن خارجہ نے کہا اے چچا، خدا کی قسم میں آپ کے سلسلے میں ذرہ برابر خوف زدہ نہیں ہوں۔ آپ اپنے دل میں کسی خوف کو راہ کیوں دیتے ہیں جبکہ آپ بالکل بری ہیں؟ ابن زیاد ملعون کے افراد جناب ہانی کو لے کر دربار میں داخل ہوئے۔ ابن زیاد کی نگاہ جیسے ہی ہانی پر پڑی تو کہنے لگا احمق اپنے پیروں سے چل کر اپنی موت کی طرف آیا ہے۔ جب جناب ہانی ابن زیاد ملعون کے پاس پہنچے تو قاضی شرح بھی وہاں موجود تھا۔ ابن زیاد ملعون نے جناب ہانی اور قاضی شرح کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں اس کی حیرت کی فکر میں ہوں، لیکن یہ تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، ذرا اس سے پوچھو کہ اس کے پاس قبیلہ مراد کے اپنے دوست کے لیے کون سا عذر ہے۔ جناب ہانی بن عروہ اپنی داریت سے ابن زیاد ملعون کے ارادے کو بھاپ چکے تھے، لہٰذا خود ہی ابن زیاد ملعون کو مخاطب کیا اے امیر، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ابن زیاد بولا ہانی بس کرو، اپنے ارد گرد تم امیر المومنین اور مسلمین کے خلاف کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ تم نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور اپنے اطراف میں اسلحہ اور جنگجوؤں کو جمع کر رہے ہو اور اس گمان میں ہو کہ یہ بات مجھ سے پوشیدہ ہے۔ جناب ہانی، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی جناب مسلم میرے پاس ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیوں نہیں، تم نے ایسا ہی کیا ہے۔ جناب ہانی، میں نے یہ کام انجام نہیں دیا۔ ابن زیاد کیوں نہیں، یہ کام تم نے ہی کیا ہے۔ اس بحث کا سلسلہ بڑھتا ہی گیا اور ابن زیاد ملعون ان باتوں کا ذمہ دار ان کو ٹھہراتا رہا، اور جب ہانی انکار کرتے رہے آخرکار ابن زیاد نے موقل ملعون کو بلایا جو جاسوسی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ موقل فوراً سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا اسے پہچانتے ہو؟ جناب ہانی نے کہا ہاں۔ اس وقت جناب ہانی کی سمجھ میں آیا کہ یہ جاسوس تھا جو وہاں کی باتیں یہاں آ کر سنایا کرتا تھا۔ اب جناب ہانی بولے میری باتیں سنو اور اسے سچ سمجھو، خدا کی قسم میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ قسم اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے جناب مسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی اور نہ ہی میں اس سلسلے میں کچھ جانتا تھا، لیکن ایک دن میں نے انہیں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میرے گھر میں آ جائیں، تو مجھے اس درخواست کو ٹھکرانے میں شرم آئی اور وہ اس طرح میری حرمت میں داخل ہو گئے۔ میں نے انہیں اپنے گھر میں جگہ دی، ان کی مہمان نوازی کی اور پناہ دی۔ یہی وہ بات ہے جو ان کے سلسلے میں تم تک پہنچائی گئی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو میں ابھی سنگین عہد و پیمان باندھ لوں
کہ میرا حکومت کے خلاف شورش اور برائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہارے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دوں تاکہ دوبارہ تمہارے پاس آ جاؤں اور ان کے پاس جا کر انہیں کہہ دوں کہ میرے گھر سے نکل کر جہاں چاہیں چلا جائے اور میرے پیمان اور میری ہمسائیگی سے نکل جائے۔ ابن زیاد نے کہا، ہرگز نہیں، میں اس وقت تک تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک تم انہیں یہاں نہ لے آؤ۔ جناب ہانی، نہیں، خدا کی قسم میں انہیں کبھی نہیں لاؤں گا، میں اپنے مہمان کو یہاں لے آؤں تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد، خدا کی قسم تم ضرور اسے یہاں لاؤ گے۔ جناب ہانی، خدا کی قسم میں کبھی نہیں لاؤں گا۔ جب دونوں کے درمیان اسی طرح تکرار بڑھتی گئی تو مسلم بن عمرو باہلی اٹھا اور اس نے کہا، خدا امیر کو سلامت رکھے، کچھ دیر آپ مجھے اور ان کو تنہا چھوڑ دیں تاکہ میں ان سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ اور اس کے بعد جناب ہانی نے کہا، آپ اٹھ کر یہاں میرے پاس آئیے تاکہ میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ جناب ہانی وہاں سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئے جہاں ابن زیاد ملعون سے دوری تھی، لیکن اتنی دوری پر تھے کہ ابن زیاد ان دونوں کو بخوبی دیکھ سکتا تھا، اور جب ان دونوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں تو وہ بخوبی ان کی گفتگو سن رہا تھا، لیکن جب وہ لوگ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے تو یہ بات چیت ابن زیاد کے لیے نامفہوم تھی۔ اے ہانی، مسلم بن عمرو باہلی ملعون نے جناب ہانی سے کہا، اے ہانی، تم کو خدا کا واسطہ کہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو اور اپنے خاندان اور قبیلے کو بلاؤں میں مبتلا نہ کرو۔ خدا کی قسم میں تمہارے قتل سے بہت زیادہ پریشان ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ تم قتل کر دیے جاؤ۔ یہ یعنی جناب مسلم بن عقیل جو تمہارے مہمان ہیں، یہ انہی لوگوں کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ لوگ نہ تو انہیں قتل کریں گے اور نہ ہی نقصان پہنچائیں گے، بس تم انہیں حاکم کو سونپ دو۔ اس میں نہ تو تمہاری ذلت و خواری ہے اور نہ ہی تمہارے لیے عیب ہے، تم تو انہیں فقط حاکم کے حوالے کر رہے ہو۔ جناب ہانی، کیوں نہیں، خدا کی قسم اس میں میری ذلت و خواری ہے۔ میں اپنے مہمان اور ہمسائے کو اس سے سونپ دوں جبکہ میں ابھی صحیح و سالم ہوں، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ابھی باقی ہے، میرے بازوؤں کی مچھلیاں ابھی قوت رکھتی ہیں اور میرے ناصر و مددگار بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں تنہا رہ جاؤں اور میرا کوئی ناصر و مددگار نہ رہے تب بھی اس کے ہاتھوں اپنے مہمان کو نہیں سونپوں گا، یہاں تک کہ اس کے لیے مجھے موت آ جائے۔ یہ جملے جناب ہانی اس یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ان کا قبیلہ ابھی ان کی مدد کے لیے حرکت میں آ جائے گا اور اس ظلم و ستم کے خلاف تلوار کھینچ لے گا، لہٰذا وہ بار بار قسم کھا رہے تھے کہ میں خدا کی قسم کبھی بھی اپنے مہمان سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میر انیس فرماتے ہیں، مسلم کا پتہ کافر و بے دین کو بتا دوں، گر خاک بھی ہو جاؤں تو مسلم کو چھپا دوں۔ صفحہ نمبر 212۔ عنوان ہے جناب ہانی کو موت کی دھمکی۔ ابن زیاد ملعون نے جناب ہانی کی گفتگو سننے کے بعد کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جناب ہانی کو اس کے پاس لے جایا گیا۔ جب جناب ہانی وہاں پہنچے تو ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم تم اسے یعنی جناب مسلم کو ضرور یہاں لاؤ گے ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ جناب ہانی، اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے محل کے ارد گرد برہنہ شمشیروں کو پاؤ گے۔ جناب ہانی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قبیلے والے باہر ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ ابن زیاد ملعون نے کہا، وائے ہو تجھ پر، تو مجھے برہنہ شمشیروں سے ڈراتا ہے، اسے میرے نزدیک لاؤ۔ جب نزدیک لایا گیا تو چھڑی سے جناب ہانی کے چہرے پر اتنا مارا کہ ان کی پیشانی اور رخسار زخمی ہو گئے، ناک ٹوٹ گئی اور خون کپڑوں پر بہنے لگا، رخسار اور پیشانی کا گوشت کٹ کر داڑھی پر گر گیا اور آخرکار چھڑی ٹوٹ گئی۔ جناب ہانی نے اپنے بچاؤ کے لیے وہیں کھڑے ایک شخص کے تلوار کے دستے پر ہاتھ مارا، لیکن لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور یہ کام نہ کرنے دیا۔ ابن زیاد ملعون کا غلام مہران ملعون وہیں ان کے سر پر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ وہ چلایا، ہائے یہ کیسی ذلت ہے، یہ جو لاہا غلام آپ کو امان دے رہا ہے۔ یہ کہہ کر چھڑی ابن زیاد ملعون کی طرف پھینکی اور کہا، اس کو پکڑیے۔ ملعون نے جناب ہانی کے بالوں کو پکڑا اور ابن زیاد ملعون نے اس چھڑی سے جناب ہانی کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کی ناک اور پیشانی ٹوٹ گئی اور چھڑی کے اوپر کا حصہ ٹوٹ کر دیوار سے ٹکرایا اور اس میں گھس گیا۔ ابن زیاد ملعون نعرہ لگاتے ہوئے کہا، اے ہانی، کیا تو خارجی ہو گیا ہے اور امیر المومنین کے خلاف شورش برپا کر رہا ہے؟
آگاہ ہو جا کہ تو نے اس کے ذریعے سے خود کو بڑی سخت سزا میں مبتلا کر لیا ہے۔ اب تیرا قتل ہمارے لیے مباح اور حلال ہے۔ پھر حکم دیا کہ اسے پکڑو اور محل کے ایک کمرے میں ڈال دو۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس پر ایک نگہباں معین کر دو۔ جلادوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، لیکن اسی موقع پر اسما بن خارجہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، کیا ہم فریب کار اور دھوکے باز پیغام رساں تھے جو آج تیری طرف سے ان کے پاس گئے تھے تاکہ انہیں تیرے پاس لے آئیں، اور جب وہ آ جائیں تو ان کے چہرے کو تو چھڑی سے چور چور کر دے اور ان کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دے، اس کے بعد قتل کا بھی درپے ہو جائے۔ ابن زیاد ملعون بولا، تو ابھی تک یہی ہے، بس حکم دیا کہ اسے مارو۔ جلادوں نے اس کا سر و گردن پر مارنا شروع کیا اور اسے قید کر دیا۔ محمد بن اشعث ملعون بولا، ہم امیر کے منشا و مرام سے راضی ہیں، خواہ ان کی رائے ہمارے حق میں ہو یا ہمارے نقصان میں، واقعاً ہمارے امیر بڑے مؤدب ہیں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث اٹھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے امیر، شہر میں جناب ہانی بن عروہ کی شان و منزلت اور قبیلے میں ان کے گھر کی عزت آپ کو معلوم ہے۔ ان کی قوم کو معلوم ہے کہ ہم دو آدمی ان کو یہاں آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ کو خدا کا واسطہ کہ آپ انہیں ہمارے حوالے دیں، کیونکہ میں ان کی قوم سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتا۔ ان کی قوم اس شہر اور اہل یمن کے درمیان باعزت قوم میں شمار ہوتی ہے۔ اس پر ابن زیاد ملعون نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا، اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 359 پر، اور یہ واقعہ دیگر کتب میں بھی اسی طرح درج ہے۔ صفحہ نمبر 214، جناب ہانی کے قبیلے کا آنا اور قاضی شرح کا جھوٹ۔ عمرو بن حجاج ملعون تک یہ خبر پہنچی کہ جناب ہانی مار ڈالے گئے تو وہ قبیلہ مزہج کے ہمراہ ایک بڑی بھیڑ کو لے کر چلا، جس نے پورے قصر کو گھیر لیا۔ پھر وہاں پہنچ کر چلایا، میں عمرو بن حجاج ہوں اور یہ قبیلہ مزہج کے جنگجو جوان اور ان کے اشراف اور بزرگان ہیں۔ ہم نے نہ تو حکومت کی فرما برداری سے سرپیچی کی ہے، نہ امت میں تفرقہ ایجاد کیا ہے، اور نہ ہی امت سے جدا ہوئے ہیں، لیکن انہیں خبر ملی ہے کہ ان کے بزرگ کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ ان کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے۔ ابن زیاد ملعون کو فوراً خبر دی گئی کہ قبیلہ مزہج کے افراد دروازے پر کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے فوراً قاضی شرح سے کہا، تم فوراً ان کے سردار کے پاس جاؤ اور اسے دیکھو، پھر آ کر ان لوگوں کو بتاؤ کہ وہ قتل نہیں ہوا ہے اور تم نے خود اسے دیکھا ہے۔ شرح جناب ہانی کے پاس گیا۔ جیسے ہی جناب ہانی نے اسے دیکھا تو کہا، اے خدا، اے مسلمانوں، کیا میرے قبیلے والے مر گئے ہیں؟ وہ دیندار افراد کہاں ہیں؟ شہر والے سب کہاں ہیں؟ کیا سچ مچ وہ سب مر گئے ہیں اور مجھے اپنے اور اپنے بچوں کے دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیا ہے؟ اس وقت خون ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا اور وہ اسی عالم میں چیخ رہے تھے کہ اسی اثنا میں انہوں نے دروازے پر چیخ پکار کی آواز سنی۔ جناب ہانی نے کہا، اے شرح، میں گمان کر رہا ہوں کہ یہ قبیلہ مزہج اور میرے چاہنے والے مسلمانوں کی آوازیں ہیں جو مجھے بچانے آئے ہیں۔ اگر ان میں سے 10 بھی آ جائیں تو مجھے نجات دلا دیں گے۔ شرح کہتا ہے کہ میں ان کے پاس گیا جو محل کے دروازے پر کھڑے تھے، لیکن چونکہ ابن زیاد ملعون نے اپنے ایک جاسوس حمید بن بکر احمری ملعون کو میرے ساتھ روانہ کر دیا تھا، جو اپنی برہنہ شمشیر کے ساتھ ہمیشہ ابن زیاد ملعون کے سر پر اس کی محافظت کیا کرتا تھا، لہٰذا امیر کے حکم کے خلاف میں کچھ نہ کہہ سکا، اور ان کے سامنے جا کر یہی کہا کہ اے لوگوں، امیر کو جب تمہاری آمد کی اطلاع ہوئی اور جناب ہانی کے سلسلے میں تمہاری گفتگو سنی تو مجھے فوراً ان کے پاس بھیجا تاکہ میں نزدیک سے ان کو دیکھ کر آؤں۔ میں خود ان کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ زندہ ہیں۔ ان کے قتل کے سلسلے میں تم لوگوں کو جو خبر دی گئی ہے وہ سب غلط ہے۔ اس پر عمرو بن حجاج ملعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا، اگر وہ قتل نہیں ہوئے تو خدا کا شکر ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب پلٹ گئے، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360 اور 328 پر۔ یہی واقعہ باقی کتب میں بھی امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ صفحہ نمبر 215، جناب ہانی کو قید کرنے کے بعد ابن زیاد ملعون کا خطبہ۔ جناب ہانی کو قید کرنے کے بعد ابن زیاد ملعون لوگوں کی شورش سے ہراساں اور خوفزدہ ہو گیا،
لہٰذا قوم کے خاص افراد اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ محل کے باہر آیا اور ممبر پر گیا، حمد و ثناء الہی کے بعد بولا، اما بعد، اے لوگوں، خداوند عالم کی فرما برداری اور اپنے حاکم کی اطاعت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، نیز اختلاف اور افتراق سے بچو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، قتل، جفا اور محرومیت تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا بھائی وہ ہے جو سچ بولتا ہے اور جو ہوشیار کر دیتا ہے، اس کا عذر معقول ہے۔ ابھی وہ ممبر سے اترنا چاہتا تھا مگر ابھی اترا نہ تھا کہ خرما فروشوں کی طرف سے بازاری لوگ مسجد میں گھس آئے اور دوڑتے ہوئے کہتے جاتے تھے، ابن عقیل آ گئے، ابن عقیل آ گئے۔ یہ دیکھتے ہی ابن زیاد ملعون دوڑ کر قصر میں چلا گیا اور سب دروازے بند کر لیے گئے۔ اور یہ روایت ہے موجود تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 368، مقاتل طالبین صفحہ نمبر 106، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51، بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 348، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 154، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 237، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 149، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 پر۔ صفحہ نمبر 215، عنوان ہے جناب مسلم کا قیام۔ سب سے پہلے جناب مسلم نے عبداللہ بن خزام کو محل کی طرف خبر لانے کے لیے روانہ کیا تاکہ وہ جناب ہانی کی مصیبت سے آگاہ کرے۔ عبداللہ بن خزام کہتا ہے کہ جب جناب ہانی کو زد و کوب کے بعد قید کر دیا گیا تو میں فوراً اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور میں وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے جناب مسلم کو وہاں کے تمام حالات سے آگاہ کیا تھا۔ اس وقت قبیلہ مراد کی عورتیں چلا رہی تھی، ہائے رے مصیبت و غم، ہائے یہ کیسا سانحہ ہمارے قبیلے پر ہو گیا۔ جب جناب مسلم کے پاس آیا اور ساری خبر سنا ڈالی، 6 ذی الحجہ کی صبح جناب مسلم نے مجھے فوراً حکم دیا کہ میں ان کے اصحاب کے درمیان صدا بلند کروں، اے امت کے مددگاروں۔ اس وقت سب کے سب جناب مسلم کے ارد گرد جمع تھے اور 18,000 بیعت کرنے والوں میں 4,000 اس وقت موجود تھے۔ میں نے آواز لگائی، اے امت کے مددگاروں۔ میری آواز ہوا کے دوش پر لہرائی اور سب کے سب جمع ہو گئے۔ پھر جناب مسلم نے لشکر کو منظم کرتے ہوئے عبداللہ بن عمرو بن عزیز کندی کو قبیلہ کندہ اور ربیہ کا سربراہ بنایا اور فرمایا، ابھی لشکر کے ہمراہ میرے سامنے حرکت کر جاؤ۔ پھر جناب مسلم بن اوسجہ اسدی کو قبیلہ مزہج اور اسد کی سربراہی سونپی اور فرمایا، تم ان پیدل افراد کے ساتھ نکل جاؤ کہ ان کے سربراہ تم ہو۔ اس کے بعد جناب ابو ثمامہ سعیدی کو تمیم اور ہمدان کی ہمراہی اور جناب عباس بن جادہ جدلی کو مدینہ والوں کا سربراہ بنایا اور خود قبیلہ مراد کے لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ لشکر قصر کی طرف چلا۔ جب ابن زیاد ملعون کو جناب مسلم کے ادھر آنے کی خبر پہنچی تو اس نے قصر میں اپنی حفاظت کا اہتمام کیا اور سب دروازے بند کر دیے۔ عباس جدلی کا بیان ہے کہ ہم 4,000 افراد جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ چلے تھے۔ جب دارالامارہ تک پہنچے تو ہم 300 رہ گئے۔ ادھر جناب مسلم قبیلہ مراد کے ساتھ قصر تک پہنچے اور اسے گھیر لیا۔ پھر لوگ آنے لگے اور جمع ہونے لگے۔ وہیں ہمیں تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ لوگوں اور بازاریوں سے مسجد بھر گئی اور شام تک سب جمع ہوتے چلے گئے۔ ابن زیاد ملعون کو اضطراب نے بری طرح گھیر لیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ دروازہ قصر کے سوا اس کے لیے کوئی دوسری پناہ گاہ نہ تھی۔ اس کے پاس 30 سپاہیوں سے زیادہ لوگ نہ تھے۔ اس کے علاوہ اشراف کوفہ، گھر کے لوگ اور نوکر چاکر ملا کر کل 20 افراد تھے۔ قصر کا جو دروازہ رومی محلے سے متصل تھا، ادھر سے ابن زیاد ملعون کے پاس اشراف شہر کی آمد و رفت رکھتے تھے۔ یہ تمام لوگ بلند ہو کر ہجوم کو دیکھتے تھے اور ان سے سخت خوف زدہ تھے کہ کہیں ان پر پتھر نہ پھینکیں، گالیاں نہ دیں۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 358، مقاتل طالبین جلد نمبر صفحہ نمبر 103، القابل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 540، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 240 پر موجود ہے۔
امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل نے جناب ہانی کے قید ہونے کی خبر سنی تو اپنے شعار کو بلند کرنے کا حکم دیا۔ جب شعار کی آواز بلند ہوئی تو 4000 سوار تیار ہو کر ان کے پاس آ گئے۔ آپ نے ایک دستے کو اپنے آگے رکھا، میمنہ اور میسرہ کو منظم کیا اور قلب میں خود ابن زیاد ملعون کی طرف پیش قدمی کی۔ اور یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 350 اور دیگر تمام کتب میں یہی روایت اسی طرح موجود ہے۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے اور کوفے کے حالات اور ابن زیاد کی سازشوں کا پردہ چاک